کل مجھے ایک بھائی جمعے کی نماز کے بعد ملے پرسوں، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ میری بچی کے اوپر کوئی جنات کے اثرات ہیں، اور اس طریقے سے وہ فلاں بزرگ کے پاس گئے تو وہ انہوں نے علاج کیا تو ٹھیک ہو گیا، اب میری وائف کے ساتھ ہے، میں ان کو لے جاؤں۔ اور میں نے کہا میرے بھائی وہ علاج کروانے کے لیے آپ جہاں بھی لے جائیں علاج تو ہو جانا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اس کے لیے مسلمان ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ آج کل ڈسکوری چینل کے اوپر ایک پروگرام ہانٹنگ کے نام سے چل رہا ہے، جس میں گوروں کے اوپر جو جادو ہوئے ہوتے ہیں اور آسیب کے سائے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر عجیب و غریب خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، قمیضیں کٹ جاتی ہیں، بچوں کے اوپر زخم آ جاتے ہیں، سوتے میں وہ اٹھا کے وہ چرپائی الٹ دیتی ہیں چیزیں، اس طریقے سے وہ پادری ہائر کرتے ہیں، وہ جو آ کے ان کے وہاں پہ وہ سارا اپنا وہ دم وغیرہ جو کرتے ہیں، اپنے جو بھی کلمات انہوں نے پڑھنے ہوتے ہیں، اور شیاطین کو پھر وہ بھگاتے ہیں، اور باقاعدہ لوگوں کو شفا ہوتی ہے ایشور کے نام کے اوپر، اللہ کے نام کے اوپر، گاڈ کے نام کے اوپر۔ تو اگر کوئی ادھر کوئی نانگا پیر یہ کام کر رہا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، عیسائی بھی یہ کام کر رہے ہیں، اس سے بہتر طریقے سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ خدا کے نام کی ایک برکت ہے۔ جیسے شیطان کی ایک نحوست ہے نا، جو ایک کافر پہ بھی پڑتی ہے مسلمان پہ بھی پڑتی ہے، اس طرح اللہ کے نام کی بھی ایک برکت ہے۔ اس کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں، ایک عیسائی کے ہاتھ میں آپ چینی کا ایک چمچ دیں چائے میں گھولنے کے لیے، اور ایک مسلمان کے ہاتھ میں، یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کے ہاتھ والا جو ہے وہ چینی مٹھاس دے دے گی چائے میں تو عیسائی علی نہیں دے گی۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، وہ کسی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے، کسی بے نمازی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اس کو آپ کرامت نہیں کہیں گے، یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں بالکل نماز بھی نہیں پڑھتے، دم وغیرہ بھی کر دیتے ہیں، اور ایسے دم جن میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو، یہ تو نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر اس میں شرکی الفاظ نہیں تو ان دموں کو ویسے ہی کرتے رہو۔ اور نبی علیہ السلام نے ہمیں جن شیاطین کے اگینسٹ بخاری مسلم میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں جو وظائف موجود ہیں، مسئلہ نمبر 109 ہے میرا، جنات تعویذات کے اوپر موٹے موٹے وظائف ہیں۔ آیت الکرسی رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ، صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے، صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مامور ہو جاتا ہے، جو صبح ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں، جو شام کو پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ابو داؤد میں حدیث ہے، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ موجود ہے، گرین کارڈ میں، بلو کارڈ میں بھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلعے میں آ جاتا ہے۔ ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ لیں 3 دفعہ صبح اور شام، صبح پڑھ لیں گے شام تک حفاظت میں، شام کو پڑھ لیں صبح تک حفاظت میں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صحیح مسلم میں وظیفہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بخاری مسلم میں ہے کہ کفایت کر جائیں گی، صحیح مسلم میں ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں وہ شیاطین نہیں آتے، جنات نہیں آتے۔ اس کے علاوہ آخری 3 صورتیں بخاری اور مسلم میں ہے، المعوذات ہیں، یہ 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ تو یہ ہمارا الگ سے بھی یعنی میں نے 5 وظائف کے اوپر نے لہذا سے ایک آسان وظیفے جو ہیں، آیت الکرسی، آخری 3 صورتیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور بسم اللہ الذی لا یضر، اور اعوذ بکلمات اللہ، یہ والا وظیفہ۔ یہ آپ مطلب ان میں سے کوئی بھی آپ وظیفے ان پہ عمل کریں تو انشاءاللہ یہ آسانی ہو جائے گی۔